روحانیت میں رکاوٹیں کیوں، اور روحانیت کے اندر رکاوٹیں کی وجوہات کیا ہیں؟ صرف اور صرف آپ اپنی روح کو پاک کریں، روحانیت کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ اگر آپ کی روح جتنا پاک ہوگی، جتنا مطہر ہوگی، جتنا پاکیزہ ہوگی، جتنی سوچ آپ کی اچھی ہوگی، سوچ پاکیزہ ہوگی، اتنی آپ کو روحانیت کا غلبہ نصیب ہوگا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ شکوہ کر کر کے تھک چکے ہیں۔ ہم روحانیت حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن روحانیت کے اندر رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، لیکن روحانیت نصیب نہیں ہو رہی۔ کچھ چیزیں میں اسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ نے غور و فکر کیا تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے، اس کی کرم نوازی سے انشاءاللہ آپ کی روحانیت کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ روحانیت کے اندر رکاوٹیں کیوں؟ روحانیت کا تعلق جو ہے وہ گہرا تعلق روح سے ہے۔ اب روح ہے تو میں بول رہا ہوں، روح میرے جسم کے اندر موجود ہے تو میں دیکھ رہا ہوں، ارواح میرے جسم کے اندر موجود ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، میں سن رہا ہوں، آپ مجھے سن رہی ہیں، میں ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں، میرا وجود حرکت کر رہا ہے۔ یہ اس کا تعلق، روح کا تعلق جو ہے یہ روحانیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی روحانیت پاک ہے، اگر آپ کا روح پاک ہے، اگر آپ کی روح پاک ہے تو آپ کی روحانیت کے اندر 100% غلبہ آئے گا۔ اب روح کو پاک رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نظروں کا پاک ہونا لازم ہے۔ جتنی آپ کی نظر پاک ہوگی، مطہر ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اتنی روح آپ کی پاک ہوگی۔ دوسرا، آپ کی زبان کا پاک ہونا لازمی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں جس سے دنیا بہتر ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، روح پاک ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے حضور نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، ایسے انگوٹھے اور شہادت کی انگل سے ایسے پکڑ کر فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ جب تیری زبان کنٹرول میں آ جائے گی تیری روح پاک ہو جائے گی۔ صبح سے لے کر شام تک غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بغض، گالم گلوچ، اس سے روح پاک نہیں ہوگی۔ روحانیت کے اندر تو رکاوٹیں آئیں گی۔ پہلی چیز نظروں کا پاک ہونا، اس قدر پاک رکھ، مطہر رکھ جیسے رکھنے کا حق ہے۔ دوسری، زبان پہ کنٹرول کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کے والد صاحب ہیں۔ آپ جا رہے تھے، بھوک کا غلبہ تھا، دیکھتے کیا ہیں کہ سامنے سے ایک دریا کے کنارے سے ایک سیب آ رہا ہے، پانی سے سیب نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ بعد میں احساس ہوا میں اس کا مالک تو نہیں تھا، آخر پوچھوں تو سی اس کا مالک کون تھا۔ اب جس سمت پانی آ رہا تھا اس کی الٹی سمت بیک سائڈ پہ چلے گئے کہ آگے کیا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے، اور اس باغ سیب کا جو باغ ہے اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ پانی دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ شاید اسی کا سیب ہوگا، اور اس سیب کا مالک جو ہے، اس باغ کا مالک بھی اسی میں رہتا ہوگا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جب اتنی بات کہی تو اس مالک کو تلاش کیا، مالک سے جا کر بیٹھے، مالک کو کہنے لگے میں نے ایسے، مجھے بھوک لگی تھی، لگتا ہے آپ کے باغ کا سیب ہے جو پانی کے اندر گرا، وہ چلتے چلتے میرے ہاتھ تک پہنچا، میں نے نکال کر کھا لیا۔ اب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، لیکن آپ مہربانی فرمائیں مجھے اس کی کوئی اجرت ہے تو اجرت بتائیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا مجھے معاف کر دیں۔
آپ نے کہا اس کی اجرت یہ ہے کہ اتنے سال آپ اس باغ کی رکھوالی کریں، اس باغ کی پرورش کریں، پہلا کام۔ دوسری اجرت جو ہوگی 10 سال بعد یا اتنے سال بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے روحانیت نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن مل جائے روحانیت مل جائے، ایسے نہیں ہے حضرت، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا پڑتا ہے، پاکیزہ مطہر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنا سال وہ باغ کی خدمت کرتے رہے، جب وقت پورا ہوا تو آپ نے کہا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، کا دوسری شرط یہ ہے اگر آپ اس کی اجرت دینا چاہتی ہیں، اگر آپ اس کی اجرت دینا چاہتی ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، آپ کو اس سے شادی نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا جی میری شرط منظور ہے۔ اب نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جب آپ اپنی گھر والی کے کمرے میں گئے، جا کر دیکھا وہ دیکھنے والی بھی ہے، بولنے والی بھی ہے، سننے والی بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی سلامت ہیں۔ پوچھا آپ کے والد نے تو یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ آج تک میں نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک میں نے ان کانوں سے کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی، آج تک میری زبان نے کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، آج تک میری ٹانگیں، میرے پاؤں چل کر باہر اس 4 دیواری سے باہر بھی نہیں گئے۔ تو اس جسم سے، اس عورت سے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے مرد کلندر پیدا نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری روحانیت کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، روح کو پاک کریں، اپنی نظروں کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف ذکر کرنے پر آمادہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے والے بنیں، پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو آپ کی روح پاک ہوگی۔ جب آپ کی روح پاک ہوگی روحانیت کا غلبہ نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، پاکیزہ مطہر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کی روح پاک ہوگی، اس سے آپ کو روحانیت کا غلبہ نصیب ہوگا، آپ کی روحانیت کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اللہ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔